बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश खुरम रखे और आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होगी कि फर्दर आपकी राय के जवाब में सबको फर्दर जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जाने। मेरा आज का वीडियो का मौजू वही है, दूसरा हिस्सा जो कल मैंने शुरू किया था। कल एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी, साउथ अफ्रीका और आलमी अदालत इंसाफ के बारे में। आज मैं साउथ अफ्रीका के आलमी अदालत इंसाफ के में इसराइल के खिलाफ मुकदमा के दूसरे वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सबसे पहले तो आलमी अदालत इंसाफ के वजूद और उसके दायरे इख्तियार के बारे में बात करूँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस मुकदमा का मुमकिन नतीजा क्या निकल सकता है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ भी नहीं होंगे कि आलमी अदालत इंसाफ, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, ये है क्या चीज़। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक ICJ आलमी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरी ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये दो हिस्सों पर ये अदालत मुश्तमिल है, मगर कतई नज़र के इस कतई नज़र इसके नतीजे के हमें ये तो तस्लीम करना होगा। कतई नज़र इस नतीजे के नतीजा क्या निकलता है, हमें ये तस्लीम करना होगा कि साउथ अफ्रीका ने वो कर दिखाया जो दुनिया के किसी मुल्क और कौम ने नहीं किया। तुर्की ने इस सिलसिले में बड़े बड़े बुलंदबाग दावे किए थे, मगर अमली तौर पर नतीजा उसका सिफर रहा और उन्हें किसी किस्म की अमली कार्रवाई से गुरेज किया या इजतनाब बरता, या यह है कि उनके सिर्फ बुलंदबाग दावे हवाई जो थे वो किले तमीर करने वाली बात थी और उन्हें उसके ऊपर कोई अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया। आलमी अदालत इंसाफ का क़याम दूसरी जंग अजीम के बाद हॉलैंड के शहर हैग में अमल में आया था और उसके अख्तियारात और फ़राइज़ में दो ममालिक के बहमी इख्तिलाफ़ात और झगड़ों की सूरत में उसका हल तलाश करना और फ़रीक़ैन को कानूनी तौर पर बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक उनको उसके तहत मशवरे देना था। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी के खिलाफ इंतहाई संगीन जंगी जराइम या जीनोसाइड के मुकदमात नहीं चला सकती, लेकिन उसकी राय को UNO और दीगर बैन अल-अक़वामी इदारे मुकद्दम समझते हैं और उसकी राय का एहतराम भी करते हैं। अगरचे उसके तहत दिए गए फैसलों या उसके कंडक्ट के मुताबिक ICJ में मुकदमात के फैसलों को फ़रीक़ैन तस्लीम करने के पाबंद हैं। इसमें जो मैंने कल आपको बताया था कि 153 ममालिक हैं जिन्होंने इसको UNO के चार्टर पर साइन किए हुए हैं और जिन्होंने ICJ के चार्टर पर भी साइन किए हुए हैं। वो पाबंद हैं कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों पर अमल करें, लेकिन किसी भी फरीक को उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे यहाँ भी यही है कि अदालतें फैसले करती है, अगर हुकूमतें फैसले नहीं मानती तो अदालत के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो किसी को पकड़ के ज़बरदस्ती डंडे के तौर पर उस फैसले को तस्लीम करने पर मजबूर करे। हमारे यहाँ माजी में ऐसी मिसालें मौजूद है, अदालतों ने फैसले दिए मगर हुकूमत ने फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। तो माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल चल रहा है। वो अदालतें तो बेचारे कवानीन के मुताबिक फैसले करते हैं, निहत्ते होते हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं होता, कोई बंदूक नहीं होती, कोई तोप नहीं होती कि उठा के लोगों को मजबूर करे कि वो अदालत के फैसले पर अमल भी करें। इसी तरह एक हालिया फैसला था माजी करीब में, जैसा कि अदालत ने रूस को हुक्म दिया था कि उस फैसले के मुताबिक, उस हुक्म के मुताबिक रूस को यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई को ख़त्म करना था और अपनी फौजी यूक्रेन से वापस निकालना थी, लेकिन और रूस को पाबंद किया गया था कि वो यूक्रेन से अपनी फौजें निकाले। ये इस अदालत का हुक्म था, मगर उस हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और रूस ने उसके ऊपर किसी किस्म का अमल नहीं किया। इसी तरह यह अदालत फ़लस्तीन के मसला पर भी फौरी तौर पर इसराइल को जुल्म और सितम और मुहिम जोई और फौजी अमल और मुहिम जोई को रोकने का हुक्म दे सकती है, लेकिन इस हुक्म का या इसका नतीजा क्या होगा या इस फैसले का कब नतीजा निकलेगा, उस फैसले पर अमल करने में एक लंबा अरसा
لگ سکتا ہے، لیکن اس چیز کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی فوجی مہم فلسطینیوں کی نسل کشی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے فیصلے میں شاید 3 یا 4 مہینے بھی لگ جائیں، مگر فوری طور پر اسرائیل کے خلاف یہ عدالت فیصلہ دے سکتی ہے اور اس کو فوجی مہم جو اسے منع کر سکتی ہے اور اس کو فوجی مہم جو ختم کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ لیکن کیا اسرائیل عدالت کے احکامات پر عمل کرتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ عمل نہ بھی کرے تو اس پر دنیا بھر کی طرف سے ایک قانونی اور اخلاقی دباؤ بڑھ جائے گا۔ دباؤ تو اس کے اوپر پہلے بھی ہے، لیکن اس میں مزید کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ اس عدالت کے 15 مستقل جج ہوتے ہیں اور اس عدالت کے قیام کا مقصد دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کی نسل کشی کے بعد دوبارہ ایسی صورتحال سے بچنے کا یہ مقصد تھا، اور یہ عدالت اس سے قائم کی گئی تھی کہ اس قسم کی دوبارہ کوئی صورتحال پیدا نہ ہو، اور اگر بالفرض محال اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی ہے تو پھر ان کو قرار واقعی جو ہے اس پر سزا دی جائے یا ان کو اس سے روکنے کی کوشش کی جا سکے۔ اب یہ ان ممالک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ ممالک ان چیزوں پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور اب ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کی نسل کشی کے بعد دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور آج وہی یہودی ملک اسی جرم میں خود ایک مجرم کی طرح اس عدالت کا سامنا کر رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کی خواہش ہے کہ یہ عدالت اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی جارحیت اور روکے اور اپنی فوجوں کو ان کے جو مقبوضہ علاقے ہیں غزہ کے وہاں سے نکالے، اور جو ظلم و ستم ہے، جو خون بہا جا رہا ہے، اس کو روک دیا جائے۔ لیکن کسی ایسے حکم کی صورت میں یہ صاف عیاں ہے، یہ بات روز روشن کی طرح ہے کہ اسرائیل ایسے کسی حکم پر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو یا کسی بھی چیز کو خاطر نہیں رکھتا۔ اس نے اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں ہیں جن کے اوپر کسی قسم کا عمل نہیں کیا، اور یکسر ان سے منحرف ہو گیا اور ان پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل اور ساؤتھ افریقہ کی طرف سے اپنی اپنی سپریم کورٹ کے سابقہ صدور کو اس عدالت میں اس کیس کے لیے اپنا جج مقرر کیا گیا ہے، اور ساؤتھ افریقہ کی ایک ممتاز وکیل عدیلہ ہاشم بھی اس مقدمے کی وکیل کے طور پر کام کر رہی ہیں، جو اس قسم کے مقدمات میں بے پناہ مہارت رکھتی ہیں۔ جنوبی افریقہ کی طرف سے درخواست میں اسرائیلی حکومت کی طرف سے غزہ میں فلسطینیوں کا صفایا کرنے اور انہیں قتل کرنے کا مطالبہ کرنے والی تقاریر، ایسی تقاریر ان کے حکام کی طرف سے کی گئی ہیں، وزراء کی طرف سے کی گئی ہیں، ان کے لیڈروں کی طرف سے کی گئی ہیں، کہ جس میں حکومت سے اور فوج سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کا قتل کریں اور روئے زمین سے ان کا صفایا کر دیں اور ان کی سرزمین سے ان کو خالی کرایا جا سکے، ان کی سرزمین کو ان سے خالی کرایا جا سکے۔ تو ان تقاریر کو بنیاد بنا کر، اور پھر اس کے بعد جو بظاہر دنیا کے سامنے نظر آ رہے جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جو حملے ہو رہے ہیں، جس طرح فلسطینیوں کا خون بہا جا رہا ہے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ساؤتھ افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں یہ درخواست دائر کی ہے، اور اسی بات سے ہی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نسل پرستی ہے، اور اس سے نسل کشی ہے، اور اس سے نسل کشی کی ترغیب ملتی ہے۔ اب اس کا فیصلہ کرنے میں تو شاید، کیونکہ نسل کشی کے فیصلے کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتے ہیں، مگر فوری طور پر ساؤتھ افریقہ کی اس درخواست پر عالمی عدالت انصاف فلسطینیوں کو یہ ریلیف دے سکتی ہے کہ اسرائیل کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ فوری طور پر جنگ بندی کرے، ان کے اوپر ہوائی حملے بند کر دے، اور ان کو قتل و غارت گری کر کے جو نسل کشی کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ لیکن اب اس نسل کشی کے اقدام کو ثابت کرنے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ کتنا وقت لگتا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے کس نہج پر چل رہا ہے وہاں پر۔ دوسری طرف ہماری اپنے ملک کی کچھ خبریں ہیں کہ آج جو تھا وہ عمران صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کے وکلا اور الیکشن کمیشن جو کہ سپریم کورٹ میں تھے، پی ٹی آئی کا جو انتخابی سمبل انتخابی نشان بلہ ہے وہ اس نے ریسٹور کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے، جس کی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں آج ایک سیر حاصل بحث ہوئی جو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کی گئی، اور پوری دنیا نے اس کو براہ راست ٹی وی کے اوپر دیکھا۔
اس بحث سے اور اس جو کیس کی سماعت ہے آج کے دن تو کم از کم یہ محسوس ہوا کہ پی ٹی اے کے وکلا کی تیاری نہیں تھی اور ان کے پاس وہ ججز کے سوالات کے جوابات نہیں تھے اور وہ عین بین شے کر رہے تھے. اگر ان کے جوابات تھے بھی تو وہ درست نہیں تھے. اب کل کا دن انہوں نے پھر مانگا ہے کہ وہ تیاری کر کے آئیں گے. آپ کل کا دن دیکھیں گے کہ ان کے وکلا کس طرح کی تیاری کر کے آتے ہیں. اور چیف الیکشن کمیشن کے جو وکیل خاص طور پر مخدوم خان نے مخدوم علی خان نے جس قسم کا کیس جو ہے نا بلڈ کیا ہے اسٹیبلش کیا ہے پی ٹی اے کے خلاف اس کا وہ تول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور چیف جسٹس نے آج اپنے ریمارکس میں متعدد بار یہ کہا ہے کہ اگر وہ کل اپنے مقدمے کو ثابت کر سکے پی ٹی والے تو بلّہ ان کو دے دیا جائے گا ورنہ پھر ان کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور کانسیکوینسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے سے مراد یہ ہے کہ بلّہ کا نشان سے چھین لیا جائے گا. اس کے بارے میں کل ایک ویڈیو میں جو ہے نا مزید ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو حالات سے آگاہی کریں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم. شکریہ.